الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، کل کے درس میں ہم نے جنت میں جانے والوں کے جو کوالٹیز ہوتے ہیں اس کے بارے میں سنا کہ جنت میں کیسے لوگ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کا ذکر کیا گیا اس میں سارے لوگ آ جاتے ہیں کسی ناحیے سے۔ اور آج کے اس درس میں اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ، جہنم میں جانے والے 5 ٹائپ کے لوگ: الضعیف الذی لا زبر له، الذین هم فیکم تبعا لا یتبعون اہلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خان، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير الفحاش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے الفاظ تھوڑے مشکل ہیں، لیکن بڑی صراحت کے ساتھ علماء نے اس کی شرحیں کی ہیں کہ ان میں جو الفاظ بتائے گئے ہیں بہت ہی آج اس کو ہمارے سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں جو عادتیں بتائی گئی ہیں 100% آج ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں۔ اللہ سے توبہ کر کے ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح، یعنی میری اور آپ کی اصلاح جو ضروری ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی عادتیں اور خصلتیں بدل دے، آمین۔ تو کہتے ہیں پہلا وہ آدمی کمزور شخص جسے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں۔ ایسا آدمی جس سے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، جو تم میں تابع دار ہیں، جو نہ اہل چاہتے ہیں نہ مال۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں؟ ہمارے سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، نہ حلال کمانے کی فکر ہوتی ہے، نہ شادی کر کے بچے پیدا کرنے کی فکر ہوتی ہے، ایک دم ماس قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ تھوڑا دے دیں پینے کے لیے، کھانے کے لیے، جو چاہے کر دیں گے، جو کرائم چاہے، جو ظلم چاہے وہ لوگ کریں۔ تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ قوم کے لوگوں کی بکریاں آدمی چراتا تھا، اس کے بدلے اسے کیا ملتا تھا؟ اس قوم کی جو نوکرانی لونڈی ہوتی تھی اس سے زنا کی اجازت ملتی تھی۔ صرف زنا کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتا تھا، بکریاں چراتا تھا، جو بھی کرتا تھا۔ تو ایسا آدمی جسے کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، جیسے بہت سارے ہیں صرف ان کو بس شراب چاہیے یا کچھ پیسہ چاہیے، جو چاہے ظلم ڈھا دیں گے، جو چاہے کریں گے۔ جب آج کل ہم فسادیوں کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، کسی بھی قوم کے خلاف جو فتنہ مچاتے ہیں، وہ اسی طرح کے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف جماعتوں، پارٹیوں میں جم جاتے ہیں اور پیسہ لے کر، شراب لے کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کمانے کی فکر، وہی بتایا گیا۔ دوسرا وہ آدمی وہ خائن، خیانت کرنے والا، چیٹر، جس کا لالچ چھپ نہیں سکتا، اس کے خون ہی میں خیانت ہوتی ہے۔ جاب کرے گا چیٹ کرے گا، بزنس کرے گا چیٹنگ کرے گا، آپ جو بھی ڈیل اس کے ساتھ کریں گے وہ چیٹنگ کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی وہ چیٹنگ کرے گا، اس لیے کہ اس کے خون ہی میں چیٹ کرنا، دھوکہ دینا، یہ اللہ تعالیٰ نے بسا دیا۔ تو کہا کہ ایسا آدمی جہنمی ہے جس کا لالچ چھپ نہیں سکتا، جہاں موقع ملے وہ چیٹنگ کرے گا، چاہے موقع ظاہر ہو، چھپا ہوا ہو، یا موقع چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر موقع سے فائدہ اٹھائے گا، اس لیے کہ اس کی فطرت ہی کیا کرنا ہے؟ چیٹنگ کرنا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اور اسی طرح ایک تیسرا آدمی وہ شخص جو صبح شام آپ کو آپ کے اہل و مال کے بارے میں دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسا آدمی جس کی پلاننگ، جس کا ارادہ ہی ہوتا ہے
کہ کسی بھی طریقے سے آپ کو اپنی بیوی بچوں کے بارے میں دھوکہ دیں، ٹریپ کریں، ان کی سبب کی وجہ سے بھی سببہما شرح میں بتایا گیا کہ بہت سارے ہوتے ہیں ایسا بھی کرتے ہیں۔ اور چوتھا آدمی جس کے بارے میں کہا آپ نے بخل یا جھوٹ والے کا بھی ذکر کیا اور گالی بکنے والا، تو اس حدیث کے الفاظ میں بتائے گئے وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ، بخیلی کرنے والا اور جھوٹ بولنے والا، یہ دونوں عادتیں ساتھ چلتی ہیں۔ بخیلی کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا بخیلی کرتا ہے۔ بخیلی کرنا جہاں خرچ کرنے کی جگہ وہ آدمی خرچ نہیں کرے، جہاں نہیں کرنا وہ فضول کرے، اور جھوٹ یہ بہت بری عادت ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، عرب جھوٹ نہیں بولتے، تو آج کل ہمارے معاشرے میں جو جھوٹ مذاق کے طور پر بولا جاتا ہے اس سے بچنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک چیز کا ذکر کیا وَالشِّنظِيرِ الْفَحَّاشِ، اور فحش گو بھی، یہ سب دوزخی ہیں۔ فحش گو کسے کہتے ہیں؟ فحش بات بولنے والا، یعنی ایک دم گندی گالیاں جس کو کان سننے سے بھی تھرا جائیں، ایسی گالیاں لوگ دیتے ہیں۔ بات کرتے ہیں یہ اس کے باپ کو، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، العیاذ باللہ۔ تو اس طرح کی گندی گالیاں، اس لیے کہ ہمارا روزی زبان سے جاتا ہے، ہاں، اور اسی زبان سے اگر گالی کوئی بکتا ہے تو اللہ اس کا رزق چھین لیتا ہے۔ گالی بکنے والے کا سب سے پہلے رزق اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں۔ تو ہم احتیاط کریں اپنے بچوں کو بھی، اسی لیے بعض لوگ جب گالی دیتے تھے تو سلف ان کے بچوں کو دعا کرتے تھے کہ تعجب ہے کہ ایسے گالی دینے والے کے بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان عادتوں اور خصلتوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہے جنت اور جہنم کا مکالمہ، یعنی کیسے جنت اور جہنم آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے حدیث میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔